اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، جس مہینے کو اللہ رب العزت والجلال نے بے شمار اور انگنت فضائل و برکات سے نوازا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ رب العزت والجلال نے اتنی زیادہ برکتوں سے نواز دیا کہ ایک بندہ مومن سال کے 6 مہینوں تک اس مہینے کے پانے کے لیے اس کی نعمتوں اور اس کی برکتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال کے بارگاہ میں دعائیں کیا کرتا ہے، اور اللہ سے یہ مانگتا ہے، یہ فریاد کرتا ہے کہ اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا، کہ اللہ تو ہمارے سانسوں میں اتنی برکت دے، ہمارے سانسوں میں اتنی برکت دے کہ ہم رمضان کو پالیں۔ اللہم سلمنا لرمضان، ہمیں رمضان کے لیے محفوظ کر دے، ہمارے سانسوں میں اتنی برکت دے کہ ہم ماہ رمضان کو پالیں۔ وسلمہ لنا، اور جب رمضان کا چاند طلوع ہو جائے، جب رمضان کا یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو جائے، تو اس مہینے کے روزے کو اور دیگر عبادات کو اس طرح انجام دینے کی توفیق نصیب فرما کہ اس میں یہ ساری عبادتیں، روزہ اور دیگر عبادتیں اپنے سارے نقائص اور عیوب سے پاک ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلًا، اور بار الہ جب یہ مہینہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے، مکمل ہو جائے، تو اس مہینے کے روزے کو اور دیگر عبادات کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ یہ ایک بندہ مومن کی اور یہ سلف کی دعائیں ہوا کرتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اتنا عظیم مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن کیا، تو اس مہینے کے آنے کے بعد ایک مومن کا شعار، اس کی علامت، اس کی پہچان اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ کیسے وہ ماہ رمضان کے روزے سے فائدہ اٹھائے، کیسے وہ ماہ رمضان میں اپنے دامن کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے بھر سکے۔ دیکھیے، یہ فضیلت نہیں ہے کہ ہم سب ماہ رمضان میں پہنچ گئے، یا یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہم سب ماہ رمضان میں پہنچ گئے، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ جب بندہ ماہ مبارک کی ساعتوں کو پالے، ماہ مبارک کی برکتوں کو پالے، تو وہ کتنا اس مہینے سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ مطلوب ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کیا تھا کہ یہ اس دور میں انسان کی، مسلمانوں کی زندگی کی اوسط، پیارے رسول نے یہ بتلایا کہ ایک مسلمان کی زندگی کی اوسط 60 سے 70 سالہ زندگی ہوتی ہے، اور بہت کم ہے وہ اقلہم من یتجاوز ذلک، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو 70 سے زیادہ موقع ملتا ہے۔ تو جب اتنی زندگی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گاہے بگاہے ایسے موسم، خیرات کے، برکات کے ایسے موسم دیتا ہے جہاں ایک مسلمان ایمانی تجارت کو فروغ دے سکے، جہاں ایک مسلمان ایمانی تجارت کو فروغ دے سکے۔ وہ پورے سال اپنی مادی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، اسے آگے بڑھانے کے لیے، اسے پروان چڑھانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مہینہ ایسا دیا جب وہ اپنی ایمانی تجارت کو فروغ دینے کے بارے میں سوچے، کیونکہ یہی وہ تجارت ہے جو آنکھیں بند ہونے کے بعد کام آنے والی ہے۔ ورنہ دنیا میں ہم جتنی بھی تجارتیں کر لیں، دنیا میں ہم جتنا بھی مال و زر بنا لیں، دنیا میں ہم جتنی بھی پراپرٹی بنا لیں، یہ ساری پراپرٹی، سارے مال و زر، سارے مال و منال آنکھ بند ہونے کے بعد دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، وہ ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن یہی تجارت ہے، وَيَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، یہ وہ تجارت ہے جس سے نا امیدی، جس سے ناکامیابی آدمی کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو بہت سارے فضائل و برکات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے سجا دیا ہے، اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کا جب چاند طلوع ہوتا تھا تو صحابہ اکرام کو بشارت دیتے تھے، کیونکہ یہ بشارت کا محل ہے، یہ خوشخبری کا مقام ہے۔ پیارے رسول کہتے تھے صحابہ سے کہ قد اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، مسلمانوں تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، ایک ایسے مہینے کا چاند طلوع ہوا ہے، اتاکم رمضان شہر مبارک، جس کے مہینے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے بابرکت بنا دیا ہے۔ اس میں برکت کے اتنے دروازے ہیں، برکت کے اتنے راستے ہیں، نیکی کمانے کے اتنے ذریعے ہیں،
کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقرب کے جو بھی راستے ہیں اس میں آگے بڑھ کر اللہ کے تقرب کو حاصل کرتا ہے، اس کی رضا اور اس کے رضوان کو پا سکتا ہے۔ پیارے رسول کہتے تھے کہ شہر مبارک یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، جس کے روزے کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ ایک عاقل و بالغ اپنے شہر میں مقیم اگر اس کے اوپر اس مہینے کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے لیے اب یہ قطعاً کسی بھی طرح کا آپشنز، کسی بھی طرح کا اختیار اور کسی بھی طرح کا عذر باقی نہیں رہتا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، بلکہ وہ لوگ سخت قسم کی شریعت کی نظر میں مجرم ہیں جو بغیر کسی عذر کے روزہ خوری کرتے ہیں، جو بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑتے ہیں۔ اس لیے کہ جو اس مہینے کو پالے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو آدمی اس مہینے کو پالے صحت و عافیت کی حالت میں اپنے شہر میں مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو اس کے لیے روزہ رکھنا یہ واجب ہے۔ تو پیارے رسول کہتے تھے کہ فرض اللہ علیکم صیامہ، تمہارے اوپر اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنان، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ ابواب النیران، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، اور جو آدمی اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر طرح کے خیر و برکت سے محروم رہا۔ جو آدمی اس رات کے خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے محروم رہا۔ اور یہ برکتوں کا سما رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، پہلی تراویح میں آپ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اسی وقت سے یہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیارے رسول نے صحابہ سے کہا کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو جیسے شیاطین کو جکڑ بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اگر شیاطین کو جکڑ بند کر دیا جاتا ہے تو اس کے باوجود اس مہینے کے کتنے ایسے ناکام و نامراد ہیں، کتنے ایسے بدبخت ہیں جن کو اس مہینے کے آنے کے بعد بھی نیکی اور اطاعت کی طرف راغب وہ نہیں ہوتے، نیکی اور اطاعت کی طرف وہ دوڑتے نہیں، ماہ رمضان کی رحمتوں سے اپنے دامن کو بھرتے نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جب شیطان جکڑ بند کر دیے گئے تو اس کے باوجود کیا اسباب ہے، اس کے باوجود کیا عوائق ہے کہ وہ اس کے بعد بھی نیکی سے اپنے دامن کو نہیں بھر سکتا۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک انسان کی فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر و شر دونوں رکھا ہے۔ ایک انسان 11 مہینے تک شر کے راستے پر چلتا ہے، ایک انسان 11 مہینے تک اللہ کے دین کو چھوڑ کر چلتا ہے، 11 مہینے تک اسے دین کی طرف آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو ایک مہینے میں اگر شیطان بند بھی کر دیا جائے اور وہ اپنے نفس کو نہ سدھار سکے، وہ اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر سکے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اس مہینے میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اس مہینے میں بھی رمضان کے مہینے کے طلوع ہونے کے بعد بھی اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر نہیں پاتے، کیونکہ برائیوں کے لیے صرف شیطان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسانی نفس جب برائی پر برائی کرتا رہتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر زنگ پڑ جاتا ہے۔ جس زنگ کو چھڑانے کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، جس زنگ سے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، اس دل میں اللہ کا خوف و تقوی سے آباد کرنے کے لیے آپ کو محنتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ ایک رمضان کیا، زندگی میں 12 رمضان آتے رہتے ہیں، آ کر گزر جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے حالات نہیں بدلتے، ہمارے دل کے حالات نہیں بدلتے، کیونکہ ہم نے اس نفس کو عادی بنا دیا ہے برائیوں کا۔ تو شیطان کا جکڑ بند کیے جانے کے باوجود برائیوں کے صدور ہونے کی وجہ یہ، پیارے رسول کہتے تھے کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین، شیطان کو جکڑ بند کر دیا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ، کہنے کو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ فتحت ابواب الجنہ، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ابھی اس کو میں عربی میں کہوں کہ فتحت ھذا الباب، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ فتحت ھذه الابواب، ان دروازوں کو پورا کھول دیا گیا ہے۔ اور پیارے رسول نے اس حدیث میں یہی کہا کہ فتحت ابواب الجنان، جنت کے دروازوں کو مکمل طور سے کھول دیا گیا ہے۔ کتنی بڑی ناکامی اور نامرادی ہوگی کہ جنت کے دروازوں کو مکمل کھول دیا گیا، اس کے باوجود بندہ اس دروازے میں اندر داخل نہ ہو سکے، اس کے باوجود بندہ اس دروازے میں اندر داخل نہ ہو سکے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کے زینے سے، آپ ممبر پر بیٹھ رہے تھے، ممبر کے زینے پر آپ نے آمین کہا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ نے کس سلسلے میں آمین کہا؟
آپ نے کہا کہ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا کہ من ادرک رمضان فلم یغفر رغم انف امرئ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس سے بڑا خائب و خاسر، اس سے بڑا ناکام و نامراد کوئی نہیں ہے کہ اسے ماہ رمضان کی برکتیں ملے، ماہ رمضان کا سما ملے، اس کے باوجود وہ اپنی معافی تلافی نہ کروا سکے، اس کے بعد وہ اپنی معافی تلافی نہ کروا سکے، اس کے بعد وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے، اس سے بڑا ناکام و نامراد کوئی نہیں ہے۔ اور کہا کہ جبرائیل نے کہا کہ رغم انف امرئ، اس آدمی کے لیے ہلاکت کا لفظ جبرائیل نے استعمال کیا کہ وہ آدمی خاک آلود ہو۔ میں نے بھی کہا کہ آمین، جبرائیل تمہاری دعا قبول ہو اس آدمی کے سلسلے میں جو آدمی ماہ رمضان کو پانے کے بعد بھی اپنی معافی نہ کروا سکے۔ تو آپ نے کہا کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، وہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِّيرَانِ۔ اور یہ دونوں لفظ، حدیث کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ دونوں لفظ ہم نے بہت سنا ہوگا یہ حدیث، اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ حدیث میں آیا ہے، ہم سلف کا یہ دستور ہے کہ اس طرح کی جو بھی باتیں حدیث میں یا قرآن میں آتی ہے جس کا تعلق غیبیات سے، جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کو ہم ویسے ہی مانتے جیسے حدیث میں آیا ہے۔ جب حدیث میں یہ کہا گیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے تو ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور اس سے یہ بھی ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت ابھی موجود ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی اس کے بعد جنت بنائی جائے گی، اس کے بعد جہنم بنایا جائے گا، یہ موقف بالکل غلط ہے، یہ موقف بالکل غلط ہے، بلکہ جنت ابھی موجود ہے اور نیک لوگوں کی اور شہداء کی بعض روحیں اس میں عیش بھی کر رہی ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پہلو نکلا کہ جنت کا دروازہ کھولا گیا، جنت ابھی موجود ہے، اور اسی پر بس نہیں، کھولنے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر یقبل و یا باغی الشر یقصر۔ اللہ کے رحمت پر قربان جائیے، مولا ذوالمنن کے احسان پر اگر آپ سجدے میں روئیں گے، بلکہ پوری زندگی آپ روتے رہیں، پورے زندگی آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تب بھی آپ اس کا شکر بجا نہیں لا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف پر دروازہ کھولنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مولا کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر یقبل و یا باغی الشر یقصر، کہ اے بھلائیوں کے چاہنے والے آگے بڑھو، یا باغی الخیر یقبل، کہ اے بھلائیوں کے چاہنے والے آگے بڑھو، و یا باغی الشر یقصر۔ آپ کو کوئی دروازہ کھول کر صرف دعوت دے، اور ایک یہ کہ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور وہ بندہ آپ کا استقبال کر رہا ہے، آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا باغی الخیر یقبل، کہ اے بھلائیوں کے چاہنے والے آگے آؤ، و یا باغی الشر یقصر، اور اے برائیوں پر زندگی گزارنے والے اب باز آ جاؤ۔ وَلِلَّهِ عُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ کے لیے ہر رات، رمضان کی ہر رات جہنم سے گردنوں کو آزاد کیا جاتا ہے، جہنم سے گردنوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات ہوتی ہے۔ اتنا لمبا موقع ہے، 30 دن 29 دن کا یہ موقع ہے، اس کے بعد بھی بندے کی گردن جہنم کے عذاب سے آزاد نہ ہو سکے۔ یہی دنیا میں سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم جو کچھ بھی دنیا میں بنا لیں، لیکن اگر ہم جہنم سے اپنے آپ کو آزاد نہ کرا سکیں تو اس سے بڑا ناکام و نامراد بندہ کوئی نہیں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، یہی در حقیقت کامیاب ہے، اور وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ورنہ اگر آدمی سب کچھ کر کے بھی جہنم سے نہ بچ پائے تو وہ ناکام و نامراد ہے، وہ ناکام و نامراد ہے۔ جب یہ مبارک سما ملا ہے تو ہم یہ سوچ کر یہ رمضان کے ایام کو گزارے، رمضان کے راتوں کو، رمضان کی یہ گھڑیوں کو یہ سوچ کر گزارے کہ یہ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کی زندگی کا آخری رمضان ہو، اور کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے، کیونکہ ہر سال جب رمضان آتا ہے ہم اپنے دسترخوانوں پر، اپنے مساجد میں، اپنے سماج میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھرانوں میں بہت سارے لوگوں کو ناقید پاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو غیر موجود پاتے ہیں، کیونکہ وہ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج وہ ان کی روح پرواز کر چکی ہے، وقت نے وفا نہیں کی، وقت نے وفا نہیں کی۔ تو جب رمضان کا یہ موسم ہمیں ملا ہے تو ہم یہ سوچ کر یہ گزاریں کہ یہ بسا اوقات بہت سارے لوگوں کا یہ آخری موسم ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ آخری موسم ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے،
اور ابن رجب وغیرہ سلف یہی اسی لیے کہتے تھے کہ جب بندہ یہ سوچ کر گزارے گا وقت کہ یہ اس کے زندگی کا آخری رمضان ہے، تو اس کی محنت، اس کی جستجو، اس کے محنت کا انداز کیا ہوگا یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب بندے کو یہ خبر دے دی جائے کہ اب آپ کا آخری وقت ہے، اب آپ کے آخری پل چل رہے ہیں، تو وہ کس طرح ان اوقات میں محنتیں کرے گا۔ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ رمضان کا یہ موسم ایک مسلمان کو ایسے ہی گزارنا چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ وقت جو نہایت برق رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، یہ وقت کہیں ایسے ہی نہ گزر جائے، کیونکہ جسمانی حساب سے صرف رمضان کا مہینہ مل جانا یہ کمال نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں رمضان کا موسم ملتا ہے، لیکن ان کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ پیارے رسول نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ رب صائم لیس له من صیام الا الجوع ورب قائم لیس له من قیام الا السحر، کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے موسم میں آپ لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مصلیان، ایسے نمازی ہیں جو امام کے ساتھ، دوسرے نمازیوں کے ساتھ تراویح اور قیام اللیل کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن روزے دار کو سوائے بھوک و پیاس کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، سوائے بھوک و پیاس کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اور جو رات میں قیام اللیل کرنے والے، تراویح اور تہجد کی نماز پڑھنے والے، انہیں سوائے اپنے پیر تھکانے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ ان کے دل میں وہ جذبہ نہیں تھا جس جذبے کو لے کر اس ماہ میں داخل ہونا مطلوب تھا، جس جذبے کو لے کر اس ماہ میں داخل ہونا مقصود تھا، وہ جذبہ نہیں تھا۔ اسی لیے رمضان آیا، آ کر گزر گیا، اور اس کے بعد بھی ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کی فرضیت اور اس کے مقصد دونوں کو واضح کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ روزہ، یہ فرض ہے، یہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، اور اس کا مقصد یہ فرضیت کا، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کا تقوی سے تمہارا دل آباد ہو جائے، تمہارے دلوں میں ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ بندہ سال بھر جب بھی اس مہینے کے روزہ رکھنے کے بعد، اس مہینے میں عبادتوں کو انجام دینے کے بعد، جب وہ برائیوں کی طرف، جب دروازے کھل جائیں، جب وہ برائیوں کی طرف اس کا دل چاہے، تو رمضان کا روزہ، رمضان کی دوسری عبادتیں اس کے دل میں ایسا ملکہ پیدا کر دے کہ وہ اس کے کان کو پکڑ کے پیچھے کھینچ لے کہ تم نے مسلسل ایک مہینے تک تم نے اپنے رب سے عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم نے رمضان کے ابھی 12-14 گھنٹوں تک جب ہم جائز اور مباح چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، جائز اور مباح چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، تو 11 مہینوں میں ہم حرام چیزوں سے کیوں اپنے آپ کو نہیں روک سکتے؟ یہ تقویٰ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم نے 1 مہینے تک ایسی تربیت اپنے نفس کی کہ ہم 1 مہینوں تک ہم نے جائز اور مباح چیزوں سے اپنے آپ کو ہم روک کر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم کھانا پینا جائز ہے، ہم نہیں کھاتے، بیوی سے ملاقات یہ جائز، اس کے باوجود بندہ نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں جائز ہے جو اس کے باوجود ہم رکے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ لعلکم تتقون، تاکہ 11 مہینوں میں جب برائیوں کے دروازے کھل جائیں، برائیوں کی طرف تمہارا دل چاہے، اس کے بعد تمہارا روزہ تمہیں روک لے، تمہاری نمازیں تمہیں روک لے، تمہارے دوسری عبادتیں تم سے یہ کہے کہ تم نے اپنے رب سے عہد و پیمان کیا تھا، 1 مہینے کا عہد و پیمان تھا، وہ اتنا آسانی سے کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ اسی لیے آپ آیات میں غور کیجئے کہ روزے کا مقصد وہ نہیں ہے جو صرف ہم محسوس کر رہے کہ ہم نے عوام کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم نے بھی 12-14 گھنٹہ بھوکے رہ لیا، ہم نے بھی جب موقع ملا نماز پڑھ لیا، نہیں موقع ملا نہیں نماز پڑھا، بلکہ یہ تربیت ہے، یہ مدرسہ ہے، اس سے تزکیہ مطلوب ہے۔ اسی لیے رمضان کی آیات کو جب ختم کیا گیا قرآن میں، تو رمضان کی آیات کے بعد سب سے پہلی بات اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ رمضان کی آیات ہیں، رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد فوراً اگلا حکم یہ بیان کیا گیا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، دوسروں کے مال کو نہ ہڑپو، دوسروں کے مال کو ہضم نہ کرو۔ کیوں؟ ابن عاشور نے اپنے تفسیر میں ذکر کیا کہ اس آیت میں اور اس آیت میں یہی ربطیں ہیں، اس آیت اور اس آیت میں ربط یہ ہے کہ گویا کہ روزے کی تربیت کا اب وقت آ گیا، روزے کے مقصد کی ادائیگی کا وقت آ گیا،
کہ جب روزے میں آپ نے جائز خواہشات سے اپنے آپ کو باز رکھا تو جب حرام ہے اس حرام کے راستے پر ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ اسی لیے رمضان کے روزے کے فوراً بعد اس کے نتیجے کے طور پر اللہ نے کہا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ لوگوں مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو روزے کا مقصد یہ مطلوب ہے۔ اگر اس مقصد کو لے کر ہم زندگی نہ گزاریں تو یہ زندگی میں جتنے بھی رمضان آئیں گے آ کر جاتے رہیں گے، ہمارے دل کے حالات نہیں بدلیں گے۔ اور جب دل کی بات آتی ہے تو ہم یہ بھی سمجھ رکھیں کہ بار بار تقوی کا ذکر ہوتا ہے، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ روزے کا مقصد یہ کہ دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اگر ہم نے اپنے دل کو صاف نہیں کیا، ایک جگہ گندی ہے کہ آپ وہاں امید رکھتے ہیں کہ وہ جگہ زرخیز ہوگی، وہاں پہ وہ جگہ میں سبزی اور ہریالی پیدا ہوگی، ہرگز نہیں۔ تو یہ دل میں جب میل کچیل، گندگی، عداوتیں، دشمنیاں صدیوں سے پنپ رہی ہے، سالوں سے جگہ بنائی ہوئے، کتنی دشمنیاں ہمارے دلوں میں گرہیں لگائے ہوئی ہیں، اس کے بعد ہم اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے اور اس کا مقصد ہمارے دل میں حاضر ہوگا، اس کا مقصد ہمارے دل میں حاصل ہوگا، قطعاً نہیں۔ اس لیے رمضان کا روزہ یہ موقع ہے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کر لیں، اگر دلوں میں گندگیاں ہیں تو ایک رمضان کیا، بہت سارے رمضان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اس کا مقصد ہمیں حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے دل کا سب سے پہلے علاج کیجئے، کیونکہ یہی دل اللہ کے یہاں محل اعتنا ہے، اللہ یہی دل دیکھتا ہے۔ آپ ظاہر میں کتنے عبادت گزار ہیں، اس سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ کا باطن کیسا ہے، آپ کا دل کیسا ہے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف، اگر دل صاف نہیں ہے، انما الاعمال کالوعاء، یہ اعمال یہ برتنوں کی طرح ہے، جب برتن میں نیچے گندگی بیٹھ جاتی ہے تو اوپر کیا ہوتا ہے؟ پھر رسول نے مثال دے کر سمجھایا کہ انما الاعمال کالوعاء۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ اعمال کی مثال یہ برتنوں کی طرح ہے، فَإِذَا طَبَعَ أَسْفَلُهُ طَبَعَ أَعْلَاهُ، جب نیچے کا اچھا ہوتا ہے تو اوپر کا بھی اچھا ہوتا ہے، وَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلُهُ فَسُدَ أَعْلَاهُ، اور جب نیچے کا فاسد ہو جاتا ہے، جب نیچے کا گندا ہو جاتا ہے تو اوپر کا بھی گندا رہتا ہے، جب نیچے کا گندا ہوتا ہے تو اوپر کا بھی گندا رہتا ہے۔ تو اگر اوپر کا صحیح کرنا ہے تو اس سے پہلے نیچے کا صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اگر نیچے کا صحیح نہ ہوا تو ہم جتنی بھی عبادتیں کر لیں ان عبادتوں کا اثر ہمارے زندگی پر نہیں ہونے والا ہے، اسی لیے پیارے رسول یہ رمضان نہیں بلکہ غیر رمضان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر سوموار اور جمعرات کو ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے، تورد الاعمال کل یوم الاثنین والخمیس، ہر سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے سامنے، فیغفر اللہ لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے، سب کو معاف کر دیا جاتا ہے، الا رجلا کانت بینہ وبین اخیہ شحناء، سوائے اس بندے کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہے، اس کا اور اس کا بھائی اسے پیٹھ دکھا کر دونوں ایک دوسرے کو نکل جا رہے ہیں، الا المتحاجرین، سوائے ان دو ایسے لوگوں کو جو آپس میں قطع تعلقی کیے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ دونوں کو روک دو، دونوں کی معافی نہیں ہے ابھی، انظروا هذین حتی یصطلحا، دونوں کو مہلت دو، شاید کہ دونوں آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ تو اگر ایسی عداوتیں ہیں، دل میں ایسی عداوتیں ہیں، تو آپ کبھی بھی اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے معاذ ابن معلہ کہتے تھے کہ جو بھی برکتیں آسمان سے نازل ہوتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کا بھی حصہ بنے تو آپ کے اندر 3 خصلتیں ہونی چاہیے۔ پہلی تو یہ کہ یکون العمل للہ، کہ آدمی کا عمل یہ اللہ کے لیے ہو، دوسرا وتحب للناس ما تحب لنفسک، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تیسرا یہ کہ وَهَذِهِ الْكِسْرَةُ تَرْفَعُ مَا قَدَرَ، اور یہ صدقات و خیرات یہ معمولی نہیں ہے۔ آپ پیارے رسول نے کہا کہ یا ابن معلہ کہتے ہیں کہ سلف یہ کہتے تھے کہ وَهَذِهِ الْكِسْرَةُ تَرْفَعُ مَا قَدَرَ، یہ روٹی کے یہ ٹکڑے، یہ صدقات و خیرات جتنا آپ بانٹتے رہیں گے، جتنا آپ دیتے رہیں گے، اتنا زیادہ دنیا میں آپ کی قدر و منزلت بڑھے گی، اور اللہ کے یہاں بھی آپ کی قدر و منزلت اتنی بڑھے گی، اور آپ اس خیر میں زیادہ سے زیادہ حصے دار بنیں گے۔ تو یہ رمضان کا یہ موسم یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا موقع ہے،
ایک بڑا موقع ہے جسے ہمیں غنیمت جان کر اس رمضان کو گزارنے کی ضرورت ہے. اور دل میں جتنی بھی عداوتیں، خاندانی مسائل و مشکلات آتے رہتے، بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، دوسرے رشتہ داری میں کھٹاس آتی رہتی ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ایک مرتبہ زندگی میں جو حالات درپیش ہوئے، ایک مرتبہ زندگی میں جو معاملہ ہوا، ہم اسے گانٹھ باندھ لیں، ہم اسے دل سے نکالنے کے لیے تیار نہ ہوں، ہم ان بیماریوں کو اپنے دل میں ناسور بنا لیں. معاف کیجیے، اگر ایسے دل کی حالت ہے تو ایسے دلوں میں اللہ کا خوف، ایسے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہونے والا نہیں ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنی خشیت پیدا کر دے. دلوں میں جو بھی برائیاں ہیں بار الہ تو ان سارے برائیوں سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے. بار الہ صحت و عافیت کے ساتھ اس ماہ رمضان کے روزوں کو اور دیگر عبادات کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. بار الہ جو رزق حلال کی تلاش میں کوششیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دے. بار الہ جو مقروض ہیں تو ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما. بار الہ جو اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، تو ان کے قبر کو جنت کی کیاری بنا دے. بار الہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا. جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.